بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت سے آنے والے دوست، احباب اور متعلقین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور روزانہ کی بنیاد پر اللہ کریم سے دعائیں کرتے ہیں، مگر ہماری دعاؤں کا اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی، دعا کے جواب سے پہلے جو دعا کی قبولیت کا قانون ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا کی قبولیت کا قانون اعتقاد ہے۔ جتنا آپ کو اللہ پر اعتقاد ہوگا، جتنا آپ کو اللہ پر بھروسہ ہوگا، جتنا اس سے محبت ہوگی، جتنا آپ کو اس سے قرب اور تعلق ہوگا، اتنا ہی جلد آپ کی اور ہماری دعا قبول ہوگی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، اور ان کے سنت میں، نوافل میں، وتر میں ہم اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں۔ ہم مسجد میں ہوتے ہیں، پاکیزہ حالت میں ہوتے ہیں، مقدس جگہ پر ہوتے ہیں، اللہ کے حضور ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ یہ فجر میں، ظہر میں، عصر، مغرب، عشاء میں مانگی گئی دعا اور ہر رکعت میں مانگی ہوئی دعا ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نماز میں بھی دعا مانگ رہے ہیں لیکن صراط مستقیم پر ہم آ نہیں پاتے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے 3 چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیں۔ کسی بھی چیز کو آپ مانگ رہے ہیں، اس کی شدید تمنا کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ دل میں کسی چیز کی تمنا اور تڑپ ہوتی ہے، اس کا تصور دماغ میں ہوتا ہے، اس کے لیے دعا زبان پر ہوتی ہے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہو کر اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دل میں تمنا صراط مستقیم پر آنے کی کیا ہوتی ہے؟ صراط مستقیم پر آنے کی تمنا ہمارے دل میں شدت سے موجود نہیں ہوتی، نہ صراط مستقیم پر آنے کا ہمارے دماغ میں کوئی تصور ہوتا ہے، اور نہ ہی ہم زبان سے اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی صاحب، جب تک دل، دماغ اور زبان تینوں ایک جگہ نہیں آئیں گی اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ اس لیے جب بھی ہم دعا مانگیں کوشش کریں کہ دل کے اندر شدت جذبات ہوں، دماغ میں اس کا تصور ہو، اور پھر دعا زبان پر ہو۔ پھر دیکھتے ہیں کیسے قبول نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، دعا ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہماری آزادی کا اعلان کرتی ہے۔ ہمارے پاس آزاد ہونے کا دعا ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دعا آزادی کا اعلان کرتی ہے، دعا غلامی سے نجات عطا کرتی ہے، دعا ہمیں غربت کی دلدل سے نکالتی ہے، دعا ہمیں مایوسیوں سے نکالتی ہے، دعا ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں قانون اعتقاد کو مد نظر رکھیں، شدت جذبات سے مانگیں، تصور میں موجود ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، بلکہ انور شعور کا شعر کا ایک حصہ میں کہتا ہوں کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا مانگیں تو اس طرح اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، یعنی بالکل اللہ کی محبت میں گم ہو کر ہم اللہ سے دعا مانگیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی حافظ حبیب اللہ طبیب کو بھی یاد رکھیے گا۔ آپ کا بھائی حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر، میرپور خاص، سندھ۔